شہادت حسین تاریخ اسلام کا ایک ایسا زرین اور رنگین ورق ہے جس کے جمال رنگین کی چمک دمک دنیا اسلام کو ہمیشہ روشن اور تابناک رکھے گی۔ اس میں شک نہیں کہ ہر صاحب کمال کی خوبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے معارض وجود میں آئی، مگر اس بارے میں شہادت امام حسین کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے جو دوسری جگہ نہیں پائی جاتی، جس کا مختصر بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کونین کی نعمتوں کو 4 نعمتوں میں جمع فرما دیا ہے۔ ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور جن پر اللہ کا انعام ہے وہ یہ ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ ہیں نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ معلوم ہوا ہر وہ چیز جو نعمت کہلانے کی مستحق ہے اس کا تعلق یا نبوت سے ہوگا، یا صدیقیت سے، یا شہادت سے، اور یا صالحت سے ہوگا۔ جو چیز اس سے الگ ہو وہ اگرچہ بظاہر نعمت نظر آئے لیکن در حقیقت نعمت نہیں۔ رسول خدا ان نعمتوں کے حصول کا ذریعہ اس وقت قرار دے سکتے ہیں جبکہ ہر نعمت حضور کے دامن رحمت میں موجود ہو۔ اگر کوئی نعمت حضور کے دامن میں نہ ہو تو وہ کسی صورت میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبوت، صدیقیت، قطبیت، غوثیت اور ولایت جن کو ملی ہے، مل رہی ہے یا ملے گی، ان کو حضور کے وسیلے سے ملے گی، اور انبیاء سابقین سے لے کر قیامت تک جن کو ان میں سے کوئی منصب بھی ملا ہے یا ملے گا وہ سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ لیکن شہادت بظاہر حضور کو نہیں ملی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تیرا اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، کوئی آپ کو شہید کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آپ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو خدا کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا، اور جس کا وعدہ جھوٹا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہوگا اس کا وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ لہٰذا حضور کا شہید ہونا محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کافروں نے آپ کو جانی نقصان پہنچانا چاہا وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر غزوہ غطفان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس غزوے میں داسور بن حارث نے اپنی قوم کو جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا۔ حضور 400 صحابہ کا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب مقام ذی امر پہنچے وہ دیہاتی لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے اور کثرت سے بارش ہوئی۔ حضور اپنی حاجت کے لیے وہاں سے دور چلے گئے۔ بارش کی وجہ سے آپ کے کپڑے بھیگ گئے۔ مقام ذی امر کا صحرا آپ کے اور آپ کے صحابہ کے درمیان حائل ہو گیا۔ آپ نے اپنے کپڑے اتار کر ایک درخت پر ڈال دیے تاکہ خشک ہو جائیں۔ داشور آپ کو اکیلا پا کر تلوار لے کر آپ کی طرف آیا۔ آپ درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے تلوار میان سے نکالی اور کہا مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ اس وقت جبریل نے اپنا پر داشور کے سینے پر مارا اور اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی تلوار گر پڑی۔ رسول خدا نے اس تلوار کو پکڑ لیا اور داشور سے کہا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حافظ ابو نعیم نے لکھا ہے کہ جب کوئی دشمن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور نبی پاک کے درمیان 5 پردے حائل کر دیتا ہے، اور وہ 5 حجابات یہ ہیں۔ خدا فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پہلا حجاب ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں، وہ تھوڑی تک ہیں تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، دوسرا حجاب اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا،
تیسرا حجاب اور ان کے پیچھے ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، چوتھا حجاب انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ پانچواں حجاب، اور جب تو نے قرآن پڑھا تو ہم نے تیرے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پوشیدہ حجاب کر دیا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی شہید نہیں کر سکتا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہیدوں کو شہادت کیسے ملی اور شہداء کو یہ منصب، یہ نعمت کیسے دستیاب ہوا؟ دراصل شہادت حسنین کریمین اس سوال کا جواب ہے۔ شہادت کے لیے خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علی بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام میں تشریف فرما تھے کہ ایک دشمن دکھائی دیا جس کے آگے اس کا گدا تھا اور اس پر اس کا سامان تھا۔ نبی کریم نے فرمایا کون اس سے لڑے گا؟ ایک آدمی نے کہا میں۔ وہ چلا اور عرض کی اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو گدا اور اس پر جو سامان ہے وہ میرا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں تیرا ہوگا۔ وہ گیا اور اس نے لڑائی کی، لڑتے ہوئے قتل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو شہادت کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ گدے اور سامان کے لیے لڑا ہے، یعنی شہادت کی نیت نہ تھی اس لیے شہید نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ شہادت کے لیے خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ خلوص نیت ہمارے نبی کریم میں موجود تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار کائنات نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ جس آدمی کے دل میں خدا کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا نہ ہو، وہ اگر میدان کارزار میں کافروں کے ہاتھ سے مارا بھی جائے تو خدا کے نزدیک وہ شہید نہیں، اگرچہ لوگوں کی نظر میں وہ شہید ہوگا۔ اور جس کے دل میں کلمت اللہ کو بلند کرتے ہوئے خدا کی راہ میں شہید اور مقتول ہونے کی محبت اور خواہش ہے، وہ اللہ کے نزدیک شہید ہے، اگرچہ وہ بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، کیونکہ حدیث میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور عملوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ شہادت کی دو اقسام ہیں، شہادت جہری اور شہادت سری۔ شہادت جہری کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، کسی آلے سے زخمی ہونا، جسم کا کوئی حصہ الگ ہونا، خون کا بہنا اور راہ خدا میں مقتول ہو کر جاں بحق ہونا۔ شہادت جہری کی ظاہری صورت بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ثابت ہے، اور وہ اس طرح کہ جنگ احد میں جسم مبارک زخمی ہوا اور جسم اقدس سے خون بھی جاری ہوا اور جسم مبارک کا ایک نورانی جزو بھی علیحدہ ہوا، لیکن ایسا جزو کہ جس کے الگ ہونے سے ذات مقدسہ میں کوئی عیب نہیں آیا۔ ظاہر ہے اگر ناک، کان، آنکھ، ہاتھ وغیرہ کٹ جائے تو جسم میں عیب آ جاتا ہے۔ حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کا معنی ہے بہت تعریف کیا ہوا، یعنی بے عیب، کیونکہ عیب کی ندامت کی جاتی ہے۔ اس لیے مشیت ایزدی کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ کے جسم کا ایسا جزو الگ ہو جس سے کوئی عیب پیدا نہ ہو۔ چنانچہ جنگ احد میں آپ کے دانت کا ایک کنارہ الگ ہوا، جس کی وجہ سے آپ کی نورانی شعاعیں اور بھی تیز ہو گئیں۔ جیسے سچے موتی کا ایک کنارہ گر جائے تو اس جگہ کی چمک اور زیادہ ہو جاتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک جس کی چمک سے ظلمت شب میں اجالا ہو جاتا تھا، ایک کنارہ گر جانے سے بجائے عیب دار ہونے کے اور زیادہ چمکدار ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دندان مبارک جڑ سے اکھڑ گیا، یہ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ دندان مبارک جڑ سے نہیں ٹوٹا، اس کے علاوہ دانت کا جڑ سے الگ ہونا حسن و خوبی کے خلاف تھا، اس لیے محمدیت کا تقاضا یہ تھا کہ صرف کنارہ گر جائے اور دندان مبارک اپنی جگہ بدستور قائم رہے۔ غرض یہ کہ شہادت جہری کے چار اجزاء میں تین پائے گئے: جسم کا زخمی ہونا، جسم سے خون نکلنا، جزو لطیف بدن سے جدا ہونا۔ اب اگر چوتھا جزو جسم سے روح کا پرواز کرنا بھی پایا جاتا
تو خدا کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا۔ خدا نے وعدہ فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، تیرا اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، اور وعدہ الہی کا غلط ہونا محال ہے، لہٰذا اللہ نے اپنے حبیب کو چوتھے جزو سے بچا لیا اور 4 میں سے 3 جزو آپ کو عطا فرما دیے۔ اگر یوں کہہ دیا جائے للأکثر حکم الکل، اکثر اجزاء کے لیے کل اجزاء کا حکم ہے، لہٰذا حکمن حضور کی ذات میں تمام اجزاء پائے گئے۔ ان اجزاء کا پایا جانا شہادت جہری کی صورت کا پایا جانا قرار پایا۔ شہادت سری یہ ہے کہ دشمن زہر کھلا دے، پانی میں ڈوب کر، آگ میں جل کر، یا عمارت کے نیچے دب کر موت واقع ہو جائے۔ مقتول فی سبیل اللہ ہونے کی محبت و خواہش شہادت جہری اور شہادت سری دونوں کو شامل ہے، اس لیے شہادت کی دونوں قسموں کا وجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں ثابت ہے۔ شہادت سری کی ظاہری صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کے مقام پر تشریف لے گئے۔ وہاں زینب نامی ایک یہودی عورت نے بکری کا گوشت پکا کر اس میں زہر ملا دیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کی، میں نے منت مانی تھی کہ جب آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیں گے تو میں بکری کے گوشت سے آپ کی ضیافت کروں گی، لہٰذا یہ بکری کا گوشت حاضر تناول فرمائیں۔ آپ نے ایک لقمہ لیا تو بکری کے شانے سے آواز آئی، یا رسول اللہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، آپ تناول نہ فرمائیں۔ حضور نے پھر اس سے نہ کھایا۔ ایک صحابی زہر آلود شانہ کھانے کی وجہ سے اسی وقت شہید ہو گئے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ نے زہر آلود لقمہ کھایا اور اس کا اثر جسم میں آیا، بلکہ اس کا اثر ہمیشہ باقی رہا، لیکن اس کے کھانے سے وفات نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور تیرا اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، لہٰذا حضور زندہ و سلامت رہے۔ لیکن اس زہر آلود لقمے سے اللہ کی حکمت پوری ہو گئی کہ آپ میں شہادت سری کی ظاہری صورت پیدا ہو گئی۔ یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ کو علم ہونا چاہیے تھا کہ اس بکری کے گوشت میں زہر ملا ہوا ہے، لیکن زہر کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے آپ کو علم غیب عطا نہیں فرمایا، اور اگر علم کے باوجود کھایا ہے تو یہ خودکشی کے مترادف ہے، اور خودکشی کرنا حرام ہے اور نبی کا دامن حرام سے پاک ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا جواب یہ ہے حضور کو اس بات کا علم تھا کہ اس بکری کے گوشت میں زہر ملا ہوا ہے، لیکن اس علم کی طرف توجہ نہ تھی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے لیکن اس علم کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک مثال حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کی مثال سنو، جب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں جنت میں تھے، اور خدا نے ان دونوں پر ایک پابندی لگا دی، اور وہ یہ کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اس آیت کی روح سے حضرت آدم علیہ السلام کو علم تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن اس کے باوجود اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل آپ نے توڑ کر کھایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نے آپ کی توجہ علم سے ہٹا کر اپنے حسن و جمال کی طرف مبذول کر لی تاکہ اس شجر ممنوعہ کا پھل توڑ کر کھا لیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ہمیشہ جنت میں رہتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور جنت میں ہمیشگی سے خدا کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا اور خدا کا وعدہ جھوٹا ہونا محال ہے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کی توجہ علم سے ہٹا لی گئی تاکہ اس درخت کا پھل کھا کر جنت سے نکل کر زمین پر آ جائیں تاکہ خدا کا وعدہ سچا ہو جائے۔ اب حدیث کی مثال سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا جب غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو رات کو سفر کیا، جب رات کے آخری حصے میں آپ کو اونگ آنے لگی تو آپ آرام کے لیے اترے اور بلال سے فرمایا تم ہماری حفاظت کرو۔
जब सुबह हो जाए तो जगा देना। बिलाल नवाफिल पढ़ने में मसरूफ हुए और जितनी नमाज मुमकिन थी पढ़ी और रसूल खुदा और असहाब सो गए। जब फजर का वक्त करीब आ गया तो बिलाल ने अपनी सवारी का सहारा लिया और मशरिक की जानिब मुंह कर लिया ताकि रोशनी नमूदार हो जाए तो हुजूर को जगा दें। लेकिन बिलाल की आंख में नींद भर गई और वो ऊंट से कमर लगाए सो गए। बस ना तो बिलाल की आंख खुली, ना हुजूर की और न सहाबा में किसी की आंख खुली, यहाँ तक कि धूप की हरारत पहुंची और सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंख खुली। आपने घबरा कर फरमाया, ए बिलाल क्या हो गया? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नींद गालिब आ गई है। आपने फरमाया, यहाँ से जल्दी निकल चलो। वहां से ऊंटों को थोड़ी दूर आगे ले गए, फिर वुजू किया, बिलाल ने अजान कही, फिर हुजूर ने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज पढ़ा चुके तो फरमाया, जो शख्स भूल जाए नमाज को, उसको चाहिए जब याद आ जाए तो उस वक्त पढ़ ले, क्योंकि खुदा ने फरमाया है, वअक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। इमाम मालिक ने ज़ैद बिन असलम रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज कज़ा करने के बाद अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जा हुए और उनके सामने बिलाल के सो जाने की वजह बयान फरमाई कि बिलाल नमाज के अंदर मसरूफ थे। उस वक्त शैतान इसके पास आया और इन्हें सुला दिया और फिर इनको थपकियां देता रहा, जैसा कि बच्चे के सुलाने के लिए थपकियां दी जाती हैं, यहां तक कि वो गहरी नींद सो गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिलाल को बुलाया ताकि वो अपनी ज़बानी अपना उज़्र बयान करें। तो हजरत बिलाल ने वही कुछ बयान किया जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर से बयान फरमाया था। सिद्दीक़ अकबर ने इस मौजिज़े का मुशाहिदा करने के बाद अर्ज की, मैं गवाही देता हूं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। इस हदीस से साबित हुआ कि हुजूर को तुलूए फजर का इल्म था। इसकी दलील यह है कि आप शैतान का आना, उसका बिलाल को सुलाना, थपकियां देना, ये सब मुलाहिजा फरमा रहे थे। लिहाजा फजर का वक्त आप पर मख्फी नहीं रह सकता, लेकिन अल्लाह ने आपकी तवज्जो उधर से हटा ली और अपने हुस्न जमाल की तरफ मबजूल कर दी। इसमें हिकमत यह थी कि नमाज कज़ा हो जाए तो हुजूर अपने सहाबा को तालीम दें कि कज़ा नमाज इस तरह पढ़ी जाती है। अगर हुजूर की नमाज कज़ा न होती तो उम्मत की कज़ा नमाजों की किसके दामन में पनाह मिलती। बस साबित हुआ कि बाज़ औक़ात इल्म होता है लेकिन इल्म की तरफ तवज्जो नहीं होती। हुजूर को इल्म था उस बकरी के गोश्त में जहर मिला हुआ है, लेकिन उस तरफ से खुदा ने हुजूर की तवज्जो को हटा लिया और इसमें हिकमत यह थी कि आप जहर आलूद लुक़मा खा लें और आपकी ज़ात में शहादत सिर्री का वस्फ़ पैदा हो जाए और आप में शहादत सिर्री की ज़ाहिरी सूरत पाई जाए। अगर आपकी तवज्जो इल्म की तरफ रहती, आप वो लुक़मा न खाते तो शहादत सिर्री का वस्फ़ न पैदा होता और ये कमी बाकी रह जाती और ये हो नहीं सकता कि आपके किसी वस्फ़ में कोई कमी रह जाए। शहादत मोहम्मदियत का ज़ुहूर ताम इन चंद औसाफ के बगैर नहीं हो सकता। मज़हर अतम शहादत ऐसा शख्स होना चाहिए जो जिस्मानियत में रसूल खुदा के साथ कमाल कुर्ब रखता हो, क्योंकि शहादत का ताल्लुक जिस्म से है और वो हसनैन हजरात हैं जो नबी करीम के बेटे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्द हैं, लिहाजा जो हजरात आपकी शहादत का मज़हर अतम है वो भी मर्द होने चाहिए और वो दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु शहादत सिर्री में हुजूर का मज़हर अतम है, क्योंकि आपकी वफात जहर से वाक़े हुई। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहादत जहरी का मज़हर अतम है कि मैदान करबला में आप यजीदियों के सामने कोहे गिरा बनकर टूट गए। बहादुरी और शुजाअत के वो जोहर दिखाए कि बड़े बड़े सूरमाओं के छक्के छुड़ा दिए। बहुत से लोगों को वासिले जहन्नम करने के बाद दुश्मनों के नरगे में आ गए। अब चारों तरफ से तीरों की बारिश होनी शुरू हुई, तलवारों और नेज़ों की बौछार होनी शुरू हुई। आप घोड़े से नीचे तशरीफ लेकर आए। आप क्या नीचे आए? 14वीं रात का चांद गुरूब हो गया। किसी शायर ने क्या खूब नक्शा खींचा है, फरमाते हैं, डूबा शफक में जब मांगे ताबाने मुस्तफा, यानी हुसैन इब्ने अली जाने मुस्तफा, बादे खजा थी और गुलिस्तान मुस्तफा, जब गिर पड़ा जमीन पर वो जानाने मुस्तफा, खुद मुस्तफा ने फर्श से उठा लिया और फातिमा ने अपने गले से लगा लिया। इस पूरे बयान को यूं समझ लें
کہ ایک درخت کی دو شاخیں ہیں اور دونوں کو پھل لگے ہوئے ہیں، ہر عقل مند یہی کہے گا کہ پھل اگرچہ شاخوں کو لگے ہوئے ہیں مگر یہ شاخوں کے نہیں بلکہ درخت کے پھل ہیں۔ بس یوں سمجھ لے کہ شجر محمدی کی دو شاخیں ہیں، ایک حضرت حسن اور دوسری حسین۔ امام حسن کی شاخ کو شہادت سری کا پھل لگ گیا اور امام حسین کی شاخ کو شہادت جہری کا پھل لگ گیا۔ پھل اگرچہ شاخوں میں لگا ہوا ہے لیکن در حقیقت درخت کا پھل ہے۔ شہادت بظاہر امام حسن اور امام حسین میں پائی جاتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ شہادت محمدی ہے جس کا ظہور حسنین کریمین میں ہوا ہے۔